السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، میرے قلم سے تاریخ کی صدا کے ساتھ شین نشین حاضر خدمت ہے۔ سامعین، تاریخ دے رہی ہے صدا پر صدا، سنو کیا کہہ رہی ہے گردش ارض و سما، سنو۔ یہ سچ ہے کہ قدرت کسی قوم کو بلا وجہ عروج نہیں دیتی اور نہ ہی بلا وجہ زوال دیتی ہے، اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں۔ آج تاریخ صدا دے رہی ہے کہ مسلمان سلطنتوں کے زوال کے اسباب سے سبق لو۔ وہ بتا رہی ہے کہ مسلمان اقوام پر جب بھی زوال آیا، اس میں قدر مشترک، غداری، منافقت، حرص و لالچ، بددیانتی، بزدلی اور نااہلی تھی جو مقتدر حلقوں تک گھس آئی تھی۔ سامعین، اندلس پر 800 سال تک مسلمانوں نے بڑے تم طراق سے حکومت کی، لیکن اس کے زوال کے اسباب بھی یہی تھے۔ اندلس کا آخری بادشاہ ابو عبداللہ ایک نااہل اور بزدل، قوت فیصلہ سے عاری شخص تھا۔ اس کے کردار اور ہمارے آج کے امپورٹڈ وزیر اعظم شہباز شریف کے کردار میں بڑی مماثلت ہے۔ ابو عبداللہ ابو داؤد غدار اور منافق کے نرغے میں تھا، اور یہ امپورٹڈ وزیر اعظم اور ان کے ساتھی تمام پی ڈی ایم کی جماعتیں صرف حصول اقتدار کے لیے براہ راست آقا کے احکامات وصول کر رہے ہیں۔ آج انہیں کسی ابو داؤد کی ضرورت نہیں، وہ خود ابو داؤد ہیں، آقا کے خوف سے جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں۔ تاریخ بتا رہی ہے کہ وہاں بھی فرڈیننڈ سے مرعوب اور ڈرے ہوئے درباری تھے جو فرڈیننڈ سے جنگ کے بجائے اس سے صلح کے خواہش مند تھے۔ وہاں بھی یہی بحث ہو رہی تھی کہ عوام بھوک سے پریشان ہے، سلطنت کی حالت مخدوش ہے، دشمن سے جنگ خودکشی ہوگی، اس لیے اس کی حاکمیت قبول کر لو، اس سے صلح کر لو۔ لیکن اس وقت الحمرا کے ایوان میں صرف شیر غرناطہ موسیٰ بن ابی غسان دھاڑ رہا تھا کہ تم اس ذلت آمیز صلح کو، جو غلامی ہے، زندگی سمجھتے ہو اور شہادت کو خودکشی کہتے ہو، لیکن یہ نئی بات نہیں ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 سرفروش کفار کی ایک بڑی فوج کے سامنے کھڑے تھے تو منافقین جب بھی یہی کہہ رہے تھے۔ جب طارق بن زیاد اندلس کے ساحل پر اپنی کشتیاں جلا رہا تھا، جب بھی لوگ اسے خودکشی کہہ رہے تھے۔ لیکن کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اللہ کے سپاہی تلوار کی دھار پر چلتے ہیں، وہ غلامی کی زنجیروں کا بوجھ نہیں اٹھاتے۔ قوم کی تقدیر بزدلی سے نہیں، بہادری سے لکھی جاتی ہے۔ قدرت اجتماعی غلطیاں معاف نہیں کرتی اور اس کا خمیازہ قوم صدیوں تک بھگتتی ہے۔ سامعین، یوں لگتا ہے جیسے وہ اندلس کی مجلس شورا کے ارکان سے نہیں، پی ڈی ایم کی جماعتوں سے مخاطب تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، اگر تم خود ڈوبنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے قوم کو نہ ڈبو۔ تمہارے پاس وسائل ہیں، تم مصیبت کے وقت غرناطہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ گے، لیکن قوم کے لیے ایسے حالات پیدا نہ کرو جس کے باعث وہ کہیں کے نہ رہیں۔ وہ گرج رہا تھا کہ میری روح اس ذلت کے تصور سے کانپتی ہے جب تمہیں فرڈیننڈ کی غلامی نصیب ہوگی۔ میرے لیے آزادی کی موت آسان ہے، لیکن یاد رکھو کہ تمہارے لیے غلامی کی زندگی بڑی مشکل ہوگی۔ سامعین، تاریخ کی صدائے بازگشت سنائی دے رہی ہے تو یوں لگتا ہے جیسے شیر غرناطہ موسیٰ بن ابی غسان عمران خان بنا واقعی اپنے مقتدر اداروں سے مخاطب ہو کر دھاڑ رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، میری بات غور سے سنو، قیامت کے دن اس ایوان کے دیواروں کے یہ بے جان پتھر اس بات کی گواہی دیں گے کہ جب تم اپنے ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ رہے تھے، کسی نے تمہیں منع کیا تھا۔ جب تم موت کی نیند سو رہے تھے تو کسی نے تمہیں جھنجھوڑ کر جگایا تھا۔ جب تم اپنی قوم کے لیے ذلت کی زندگی کا راستہ چن رہے تھے تو کسی نے تمہیں عزت کا راستہ دکھایا تھا۔ یاد رکھو کہ قیامت میں ان شہیدوں کے ہاتھ تمہارے گریبانوں پر ہوں گے جنہوں نے اس ملک کو اپنے خون سے سینچا تھا۔ تمہیں اپنے آباء و اجداد کو منہ دکھانا ہے جن کی ہڈیاں اس ملک کی خاک میں ہیں۔ اگر اس کی بھی شرم نہیں ہے تو کم از کم یہی سوچو کہ تمہاری آنے والی نسلیں تمہیں کیا کہیں گی، کہ تم ان نسلوں کے لیے کیا چھوڑ کر جا رہے ہو۔
غلامی، ذلت اور رسوائی۔ میرے ہم وطنوں، تم کہتے ہو کہ اہل غرناطہ بھوک اور فاقہ کشی سے تنگ ہیں، لیکن کیا بھوک بہادروں کو بزدل بنا دیتی ہے؟ تم اگر ہمت نہ ہارو تو قوم آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ عوام آج بھی سر پر کفن باندھ کر میدان میں آئیں گے۔ اگر ہم زندہ رہے تو ہماری آزادی محفوظ رہے گی، اگر شہید ہو گئے تو بھی ہماری عزت پر دھبا نہیں آئے گا، ہمارے دامن پر غلامی کی ذلت کے داغ نہیں ہوں گے۔ سامعین، وہ گرجتا رہا، قوم کے مقتدر اداروں کو للکارتا رہا، لیکن جس قوم کے مقتدر ادارے نااہل، بزدل اور ناعاقبت اندیش ہوں، ان کو ایسی آوازیں سنائی نہیں دیتی، اور انجام کار وہ قوم کو ذلت کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں، اور وہی لوگ مملکت کے زوال کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ سامعین، آج پاکستان ایک نہایت نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ مملکت خداداد کو مغربی طاقتوں کی طرف سے دھمکیاں آمیز خط موصول ہوا ہے، فون آ رہے ہیں، وہ دھڑلے سے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کے اراکین اور ان کا اعلامیہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ روس، چین اور دیگر ممالک اس کی مذمت کر رہے ہیں، اور ہمیں تاریخ بھی یہ بتا رہی ہے کہ کس طرح بیرونی طاقتوں نے دیگر اسلامی ریاستوں میں گھس کر ان کو برباد کیا ہے۔ چند دن پہلے پڑوسی ملک سری لنکا اسی ناپاک سازش کا شکار ہوا ہے۔ ہر چھوٹی ریاست کو یہ مسل کر رکھ دینا چاہتے ہیں، اسے اپنی غلامی میں لینا چاہتے ہیں۔ سامعین، وہ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں، صرف یس سر سننا چاہتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کو متحد کرنے والا لیڈر پسند نہیں ہے۔ دنیا میں وہ پیسے کے زور پر حکومتیں گرا رہے ہیں، اپنی کٹ پتلیوں کو حکومتیں بانٹ رہے ہیں۔ یہاں بھی ان کا مقصد اس اسلامی قلعے کو برباد کر کے اس کی ایٹمی تنصیبات کو قابو کرنا ہے۔ یہ سب حربے عوام سمجھ رہی ہے، دیگر دانشور سمجھ رہے ہیں، لیکن منافق، غدار، اقتدار کے لالچی، ناعاقبت اندیش، بزدل، نام نہاد رہنما اور بکاؤ میڈیا منہ میں چسنی لیے بیٹھا ہے۔ وہ سب اس عالمی کھیل سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اپنے مفادات کی خاطر ان کے آلۂ کار بنے ہوئے ہیں۔ یہی وہ مفاد پرست ہیں جو مملکتوں کے زوال کا سبب بنتے ہیں۔ 7 اپریل 2022 پاکستان کی عدلیہ کا ایک سیاہ ترین دن تھا، جس پر تاریخ ہمیشہ تھوکے گی۔ وہ بکاؤ ججوں کا پینل ضرور قدرت کے شکنجے میں آئے گا، ان کی نسلیں ان کے فیصلے پر ہمیشہ شرمسار رہیں گی۔ وہ قلم جس سے یہ فیصلہ لکھا گیا ہمیشہ میر جعفر اور میر صادق کی طرح تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ یاد رکھے گی ان ناعاقبت اندیش، نااہل منافقوں کو جو 40 سال سے ملک کو جن سانپوں سے ڈسواتی آ رہی ہے، آج آقا کے حکم پر پھر انہی سانپوں کو اقتدار کا تاج پہنا چکی ہے اور قوم کے گلے میں بیرونی غلامی کا طوق ڈال چکی ہے، دشمن کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ سامعین، اس اندھے قانونی فیصلے کو سن کر دشمن ممالک میں شادیانے بجائے گئے، مگمبک خوش ہوا۔ سامراجی طاقتیں مسلمانوں پر طنزیہ مسکرا رہی ہیں۔ افسوس ہے کہ یہ ہماری عدلیہ کا معیار ہے، جو انصاف فراہم کرنے کے معاملے میں 136 ممالک میں 130 کے نمبر پر فخر سے کھڑا ہے۔ حکومت نے جو پٹیشن فائل کی تھی ہارس ٹریڈنگ کے بارے میں، اس پر وہ ڈھٹائی سے خاموش ہیں، اور جہاں ملک کی رجیم چینج کرنے کی دھمکی تھی، بیرونی مداخلت کے شواہد موجود تھے، اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر کے ملک کو لوٹنے والے چور اور ڈاکوؤں کو، جن کو یہی سپریم کورٹ سسیلین مافیا قرار دے چکی ہے، وہی سپریم کورٹ اسی سسیلین مافیا کو آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ منتخب کرتی ہے۔ تفو برتو ہے چرخ گرداں، تفو برتو۔ پاکستان کی سپریم کورٹ یہ سیاہ دھبا کبھی نہیں مٹا پائے گی، قیامت میں ان کی بڑی سخت پرسش ہے۔ سامعین کرام، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے شاید یہ مصرع ہماری عدلیہ ہی کے لیے لکھا تھا کہ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، تم ٹھیک ہو گئے تب ہی تمہاری مملکت سے کام لیا جائے گا دنیا کی امامت کا۔ جو دیگر مقتدر ادارے خاموش تماشائی ہیں، وہ بھی قوم کے مجرم ہیں، ان کے سہولت کار ہیں۔
سامعین، تاریخ کی صدا جو اندلس کے ایوان سے ہمیں سنائی دی وہ ایک سپہ سالار کی آواز تھی جو اپنے حکمراں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یہاں ایک حکمراں مقتدر حلقوں کو جھنجھوڑتا رہا، جگاتا رہا، چیختا رہا، پکارتا رہا، لیکن دونوں ہی ناکام رہے۔ آج تمام محب وطن عوام سخت تکلیف میں ہیں، صرف ناعاقبت اندیش، نااہل، بزدل، منافق ڈالروں سے جھولی بھر کر بہت خوش ہیں، لیکن یہ بھول رہے ہیں کہ یہ رشوت ہے جو حرام ہے، اور حرام مال ہمیشہ موت، میت، دکھ، بیماری پر ہی لگتا ہے۔ یہی اللہ کا عذاب ہے جو دنیا ہی میں مل جاتا ہے، اور عاقبت میں حرام مال سے پرورش پانے والے جسم کو جہنم کی آگ اس طرح اپنی طرف کھینچتی ہے جیسے مقناطیس لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ کاش کہ ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ بے شک ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سامعین، یہ مملکت خدا داد 27 رمضان المبارک کو وجود میں آئی تھی، جس پر سائے خدائے ذوالجلال ہے۔ جو اس اسلامی قلعے میں نقب لگائے گا، اللہ کی لاٹھی اس کے لیے تیار ہے۔ یہ وہ لاٹھی ہے جو بے آواز ہے، اور جب یہ پڑتی ہے تو انسان کے لیے کوئی جائے مفر نہیں رہتی۔ وہ جن کے لیے کڑی سزا مقرر فرماتا ہے، انہی کی رسی دراز کرتا ہے۔ سامعین، آج شیطان کے دربار میں جشن ہے۔ چوروں ڈاکوؤں کی حکومت پھر سے آئی ہے۔ سر سائمن قہر اللہ بن کر مسند اقتدار پر بیٹھے ہیں۔ چیلوں کو حکومتی کام تفویض کیے جائیں گے، ڈوریاں سر سائمن ہلائیں گے، چیلے حرکت میں آئیں گے۔ خودی اور خودداری کا جب سودا ہوتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ شاید عوام اسی کی مستحق ہے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ جب بکاؤ مال اسمبلی میں بھیجیں گے تو اس کے نتائج بھی بھگتیں گے۔ ببول کے درخت پر کبھی شیریں پھل نہیں لگا کرتے، یہ قانون فطرت ہے۔ سامعین، آج عوام کی ایک کثیر تعداد حق و باطل کا فرق سمجھ گئی ہے۔ امید ہے کہ اب رہنما کے انتخاب کے وقت عوام فہم و فراست سے کام لے گی، اندھی تقلید سے اجتناب کرے گی۔ اس وقت ملک کی آزادی و خود مختاری داؤ پر لگی ہے۔ پروئی مسائل میں الجھنے کے بجائے اصل مسئلے پر توجہ مرکوز کریں اور پاکستان میں ایک آزاد خود مختار حکومت کے لیے صادق اور امین، نڈر اور بہادر قیادت کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیے، جو ڈر گیا وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو جلد اس غلامی سے آزاد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔